اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم، کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم، یعنی کوئی شخص یوں کہے کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 154 ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اگر مگر کا ذکر جو لوگوں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ اگر مگر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشیطان۔ اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع پہنچاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو، اور صرف اللہ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا، اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا۔ اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے، تو کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے اگر وہ ہمارے فائدے کا ہے تو جتنی کاوش ہو سکتی ہے آپ کریے، یا کسی شر سے بچنے کے لیے جتنی جد و جہد ہو سکتی ہے آپ کریے، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ عاجز بیٹھنا مناسب نہیں ہے، نہ کسی خیر کو پانے کے لیے اور نہ کسی شر سے بچنے کے لیے۔ محض عاجز بن جانا انسان کا، محنت مشقت کا چھوڑ دینا اور ذرائع وسائل کا نہ اختیار کرنا، یہ مقصود شریعت نہیں ہے، بلکہ کوشش کاوش کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اگر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو ویسے مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر بالفرض مان لیں کہ ویسا نہ ہو، آپ کی چاہت کے برعکس کچھ ہو جائے، فلا تقل لو انی فعلت کذا لکان کذا وکذا، تو یوں نہ کہو کہ کاش میں نے ایسا ایسا کیا ہوتا تو شاید ایسا ایسا ہو جاتا۔ یہی جو لو ہے نا، یہ بہت بری بات ہے۔ جتنی کوشش کرنی تھی آپ نے کر لیا، اب اس کے بعد جو ہو گیا ہے اس میں اگر مگر نہیں، اب سیدھے یوں اقرار کرنا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ویسا ہو گیا، اب میری اگر مگر کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں۔
آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ اگر مگر کہنا دراصل یہ شیطانی عمل کو کھول دیتا ہے، شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، آدمی شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، افسوس کرنے لگ جاتا ہے کہ میں ایسا نہ کیا ہوتا، یہاں نہ گیا ہوتا، وہاں نہ گیا ہوتا، جبکہ اس کے آنے جانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں، سب اللہ نے مقدر کیا، اس کے مطابق ہونے والی بات ہے وہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے 2664۔ تو اس حدیث میں جو بات ہمارے سامنے آئی وہ بالکل واضح ہے، انسان کو کسی بھی خیر کو پانے کے لیے، شر سے بچنے کے لیے محض عاجز بن کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہوگا تو ہے ہی نہیں تو کیا فائدہ ہے، بلکہ جو کچھ ہو سکتا ہے ہاتھ پیر مارنا چاہیے۔ اگر مطلوبہ چیز حاصل ہو جائے تو الحمدللہ، اگر نہ ہو سکے تو کہہ دے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اور اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔